کہ یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، وصال، ہجر، وفا، فکر، درد، مجبوری، ذرا سی عمر میں کتنے زمانے دیکھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لیکن اس دیش کی میڈیا سے میرا سب سے بڑا غصہ ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں پترکاریتا کرنے والے لوگوں کو سلام کرتا ہوں، جو اپنی اسکوٹر پر، اپنی موٹر سائیکل پر، اپنی سائیکل پر جان کا جوخم لے کر کے خبریں تلاش کر کے لاتے ہیں، اور آپ خبریں بھیجتے ہیں، آپ فوٹیج بھیجتے ہیں، تب اپنے نیوز روم میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے چہرے چمکائے ہوئے ایسی روم والے جو اینکر ہیں انہیں بولنے کا موقع ملتا ہے۔ سلام ہے آپ کو چھوٹے شہر کے پترکاروں، کیونکہ آپ لوکتنتر کے چوتھے استمبھ کو پترکاریتا کے ذریعے اپنے خون اور پسینے سے سینچ رہے ہیں۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، لیکن اگر ان کے بارے میں بات کرنے کا من آئے جو ایسی روم میں بیٹھ کر کے ناگ اور ناگن کی خبریں چلا کر کے پترکاریتا کر رہے ہیں، تو یقین مانے انہیں پترکار نہیں بلکہ دلال کہنے کا من کرتا ہے۔ یہ میرا غصہ ہے، کیونکہ انہیں ناگ اور ناگن کی خبریں دکھتی ہیں، انہیں ساس بہو کے قصوں میں خبر نظر آتی ہے، لیکن دہاڑ مار کے روتی ہوئی ایک ماں نظر نہیں آتی۔ تب میں مصرع پڑھتا ہوں، ان آنسوؤں کو غصے میں بدلنے کی ہمت کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں۔ جن ساتھیوں کو نکلنا ہے انہیں آسانی سے نکل جانے دیں، جگہ دے دیں، کوئی ضروری کام ہوگا انہیں جانے دیجئے، جلدی سے نکل جائیں۔ جی نہیں بالکل، ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ آگے کھڑے ہو کے سنیں، لیکن اگر آپ پیچھے کھڑے ہو کے سننا چاہتے ہیں تو یہ اور خوشی کی بات ہے۔ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے، تو انہیں اس طرف کھڑے کر دیجئے۔ اور میں پھر سے پڑھتا ہوں، ایک بار تالی بجا کر کے مجھے ماحول دینا کوشش کرتا ہوں کہ یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں۔ اگلا جو نام ہے، اگلی جو اپما ہے، اس پر اگر سچائی لگے اور آپ کے دل کے درد کو اگر لفظوں میں پرو پایا ہوں تو میرا ساتھ دینا۔ یہ سچ میں یہ سچ بولنا بالکل تلوار کی نوک پر چلنے جیسا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا کام یہی ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے عمران ہوں۔ حکومت بدلی، نظام بدلا تو مجھ سے کہا گیا کہ عمران سوچ سمجھ کے بولا کرو، چیزیں ویسی نہیں ہیں، ماحول بدل چکا ہے۔ تب میں نے آپ کی دعاؤں کے بھروسے کہا تھا کہ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا، کیونکہ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے، اور ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے۔ میں ہمت کرتا ہوں آپ جیسے جو نئی نسل کے لوگ ہیں، جو نیا خون یہاں بیٹھا ہے، وہ میرے ساتھ کھڑا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، لاکھوں کی تعداد والا عمران ہوں۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں۔ بڑی کمزور تعلیم میں سنا ہے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں اسے، یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں، میری چیخ اور میری فریاد کہنا۔ یہ روتی ہوئی نجیب کی ماں کہہ رہی ہے، یہ روتی ہوئی پہلو خاں کی ماں کہہ رہی ہے، یہ روتی ہوئی اخلاق کی بیٹی کہہ رہی ہے، اخلاق کی ماں کہہ رہی ہے، یہ روتی ہوئی شہید ہوئے 26 جوانوں کی مائیں بھی کہہ رہی ہیں۔ میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں آپ سے، میری چیخ اور میری فریاد کہنا،
ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब। समेटिएगा अपनी तालियों को अगले मिसरे पर। अगर सच में मेरी हिम्मत के मिसरे लगे हो तो यहां से वहां तक उस मां के लिए दुआओं के लिए ताली बजे आपकी। मैं पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब। वो जो बहते हुए आंसू थे, आप यकीन करें मैंने पोंछे हैं अपनी उंगलियों के पोरों से उन आंसुओं को। वो आंसू नहीं है साहब, वो दहकते हुए अंगारे हैं। मैं मिल के आया था अभी अलवर जाकर के, मेवात जाकर के पहलू खान की मां से, 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां, कम से कम 10 मिनट तक मुझे लिपटा के अपने बेटे का नाम पुकार पुकार करके रोती रही। अल्लाह के घर देर है अंधेर तो नहीं है, यकीन करिए, इस पे ईमान रखिए। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद निदाए मिंबर और मेहराब किताब से सुनते हैं नुकसानात। नाच गाने का पहला नुकसान तो ये है कि इससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ होते हैं, और एक मुसलमान के लिए मुसलमान होने की हैसियत से ये कोई छोटा नुकसान नहीं। अगर हम अपने वालिदैन को नाराज़ नहीं कर सकते, अपनी चहेती बीवी को नाराज़ नहीं कर सकते, लाडली औलाद को नाराज़ नहीं कर सकते, दोस्त अहबाब को नाराज़ नहीं कर सकते, जिनकी नाराज़गी का नुकसान सिर्फ दुनिया में हो सकता है, तो हम अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने की जसारत कैसे कर लेते हैं, जिनके नाराज़ होने से दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान है। दूसरा नुकसान यह है कि मौसीकी में इन्हिमाक की वजह से इंसान मादी और आर्जी लज्जतों में इतना गुम हो जाता है कि उसे बसा औकात न दीनी जिम्मेदारियों का ख्याल रहता है और न दुनियावी जिम्मेदारियों का। उस पर हर वक्त मौसीकी का नशा सवार रहता है और बाकी तमाम मामलात से वह गाफिल हो जाता है। हम देखते हैं कि जिन लोगों को पिक्चर देखने और गाने सुनने की लत पड़ जाती है, वो बाज़ औक़ात 24 घंटे मुसलसल इसी में मगन रहते हैं। यह अजीब इत्तिफ़ाक़ है कि अरबी ज़बान में आलात मौसीकी को मलाही कहा जाता है, जिनका माना है गफलत में डालने वाली चीज़ें। तो म्यूज़िक में इन्हिमाक की वजह से दीनी हुकूक़ व फ़राइज़ के बारे में तो गफलत होती है, दुनियावी उमूर के बारे में भी गफलत हो जाती है, और यह गफलत बाज़ औक़ात हुकूमतों और सल्तनतों की चूलें हिलाकर रख देती हैं। इसकी वाज़े मिसाल मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुग़लों की हुकूमत है। उस हुकूमत का ज़वाल उसी वक्त शुरू हुआ जब वहाँ मोहम्मद शाह रंगीले जैसे रंगीन मिजाज लोग बादशाह बने, जो सारा दिन रक़्स व सुरूद की महफिलों में मगन रहते थे। इस जालिम ने तो सारे हिंदुस्तान के नामी गिरामी भांड और मिरासी अपने दरबार में इकट्ठे कर लिए थे, और वो जो हर वक्त डोमियों और कंजरियों के झुरमट में घिरा रहता था, इस जालिम ने तो यहाँ तक कर दिया कि ख्वाजा सराओं और हसीनाओं की बाकायदा फ़ौज बना ली। जब ये लोग रक़्स व सुरूद में इतने महव हो गए तो अंग्रेज़ों को दखल अंदाजी का मौका मिल गया, चुनांचे मुसलमानों के 1000 साला इक़्तिदार का ख़ात्मा हो गया। तीसरा नुकसान, गाने सुनने सुनाने से दिल सियाह हो जाता है, नेकी बदी का इम्तियाज़ उड़ जाता है और गुनाहों की तरफ मैलान बढ़ जाता है। फिर यूँ भी होता है कि इंसान के अंदर मुनाफिकों वाली सिफ़ात पैदा हो जाती है, जैसा कि हदीस के हवाले से ये बात गुजर चुकी है कि गिन्ना निफाक पैदा करता है। दिल की सियाही और जंग का ये नतीजा निकलता है कि हिदायत की कोई बात असर नहीं करती, दिल में कसावत और सख्ती पैदा हो जाती है, इबादत में दिल नहीं लगता, तिलावत से दिल में रक्कत पैदा नहीं होती, खुदा के डर से कभी रोना नहीं आता। चौथा नुकसान, फहश गानों और गंदी फिल्मों की वजह से बेगैरती और दयूसी पैदा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कामयाब और मकबूल गाने वो शुमार होते हैं जिनमें शहवानी जज्बात को खूब भड़काया गया हो। महबूब
محبوب اور معشوق کا تذکرہ وہ والہانہ انداز میں کیا گیا ہو۔ اب جو شخص دن رات اسی قسم کے گانے کا تذکرہ سنتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ گانے والیوں کو ڈانس کرتا ہوا دیکھتا بھی ہو تو وہ بغیرت نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا۔ پانچواں نقصان، رقص و سرود کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ اس سے زنا کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فاحش گانوں کے سننے کی وجہ سے شہوانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ عورت کی آواز میں فطرت نے نزاکت اور کشش رکھی ہے، اسی لیے قرآن حکیم میں ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ کسی غیر محرم کے ساتھ لوچ دار لہجے میں بات نہ کرو، اور اسی لیے اسلام میں عورت کی آواز کے بھی پردے کا حکم ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اونٹ بلبلاتا ہے تو اونٹنی بے خود ہو جاتی ہے، بکرا جوش شہوت میں آ کر آواز نکالتا ہے تو بکری مست ہو جاتی ہے، کبوتر گرگوں کرتا ہے تو کبوتری مزے میں آتی ہے، مرد راگ گاتا ہے تو عورت مستی میں آ جاتی ہے، تو کیا عورت جب پرکشش آواز نکالے گی اور ٹھمکا لگائے گی تو مرد جوش میں نہیں آئے گا۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ دولت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ لوگوں کی کمائی کا بہت بڑا حصہ گانے بجانے کا سامان خریدنے پر خرچ ہوتا ہے۔ پہلے ریڈیو خریدا جاتا ہے، پھر ٹیپ ریکارڈ حاصل کیا جاتا ہے، پھر ٹی وی اور سادے ٹی وی کے بعد رنگین ٹی وی، پھر وی سی آر اور اس کی ویڈیو کیسٹ۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو گھروں میں یہ سامان جمع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو انتہائی مہنگے ٹکٹ خرید کر 5 اسٹار ہوٹلوں میں منعقد ہونے والی موسیقی کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں اور ناچنے گانے والیوں پر ہزاروں روپے نچھاور کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو خدا کے دین کے لیے ایک پائی دینے پر آمادہ نہیں ہوتے، وہ گناہوں کی گندگی اور جہنم کا ایندھن اکٹھا کرنے کے لیے دن رات لاکھوں کروڑوں اڑا ڈالتے ہیں۔ ساتواں نقصان، ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گانے بجانے کی کثرت کی وجہ سے نئی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ وہ معصوم بچہ جس کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑنی چاہیے تھی، ہوش سنبھالتے ہی اسے فحش گانے سننے کو ملتے ہیں۔ اسلام نے اولاد کی تربیت پر بڑا زور دیا ہے اور اس کی ذمہ داری والد اور والدہ دونوں پر ڈالی ہے، مگر آپ خود سوچیں کہ جب دن رات بچے کے کانوں میں موسیقی کی آواز پڑے گی، جب وہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو موسیقی کا دلداہ دیکھے گا، جب وہ اپنے والدین کو کلبوں اور پارٹیوں میں ڈانس کرتا دیکھے گا، جب ناچنے گانے پر والدین کی طرف سے بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جب مہمانوں کے سامنے اسے ایک ڈانسر کے طور پر پیش کیا جائے گا، تو اس بچے میں ایمان کی صفات کیسے پیدا ہوں گی؟ وہ دینداروں کا کیسے احترام کرے گا؟ وہ قرآن کی تلاوت سے شغف کیسے رکھے گا؟ وہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی زندگیوں کو اپنا آئیڈیل کیسے بنائے گا؟ آئیڈیل بنانا تو دور کی بات ہے، بچوں کو صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے نام تک یاد نہیں۔ خدارا اپنی اولاد پر رحم کرو، خود تو تباہ ہو گئے، اب اپنی اولاد کو تباہ نہ کرو، ان کی تباہی اور گمراہی کی ذمہ داری تم پر ہے۔ قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اولاد خدا کی بہت بڑی نعمت اور امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرو۔ یاد رکھو، اگر والدین نیک ہوں، عابد و زاہد ہوں، نمازی اور پرہیزگار ہوں، خدا سے ڈرنے والے ہوں، حلال روزی کمانے والے ہوں، حرام سے بچنے والے ہوں، تو پھر اولاد محمد بن قاسم جیسی ہوتی ہے، طارق بن زیاد جیسی ہوتی ہے، مجدد الفسانی جیسے ہوتی ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا جیسی ہوتی ہے، محدث العصر مولانا یوسف بنوری جیسی ہوتی ہے، مفتی محمود جیسی ہوتی ہے۔ اور جب والدین خدا کے نافرمان ہوں، فاسق و فاجر ہوں، حرام کھانے والے ہوں، گانے بجانے کے رسیا ہوں، تو پھر اولاد گلوکار اور فنکار بنتی ہے، چور اور ڈاکو بنتی ہے، قاتل اور دیوس بنتی ہے، فریبی اور مکار بنتی ہے، ظالم اور خونخوار بنتی ہے، نپولین اور ہٹلر بنتی ہے، چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اولاد کی اصلاح اور تربیت کی سچی طرف عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔